سالانہ طور پر دوراجی کی سرزمین پر ہمارے برادر حاجی ادریس صاحب پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں غیاث القونین غوث العالمین سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور یہ محفل منسوب ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ذات ستودہ صفات سے، اور مجھے ہمارے اقبال باپو نے حکمت دیا ہے کہ پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہی کچھ خراج عقیدت پیش ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ہمیں قریب ہونے کا حکم دیا ہے، اسی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے امام اہل سنت اپنے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ ہر غوث کی شان یہ ہے کہ عوام اس کی شیدا ہوتی ہے، اور غوث الاعظم دستگیر وہ ہے کہ غوث بھی ان کے شیدا ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ اور سورج اگلوں کے نکلے، سورج اگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے، افق نور پہ، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ سب کے سورج نکلے اور نکل کر غروب ہو گئے، ایک عبد القادر جیلانی ہے کہ جس کا سورج قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر آج ہم ذکر غوث الاعظم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے۔ فرماتے جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرماتے مصیبت میں میرا نام لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان یہ ہے، میں غوث پاک کی شان کیا بیان کروں، غوث پاک کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غوث پاک کی شان بیان فرمائے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ سیرت غوث اعظم کے صفحہ 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، اور جب حجرہ فاطمہ میں آئے
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی حجرہ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے معراج نصیب ہو جائے۔ اور حجرہ فاطمہ کی شان کیا، حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے، رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے، اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں 5 تن جمع تھے، 5 تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ہم جنہیں 5 تن کہتے ہیں وہ 5 تن جمع تھے۔ اللہ اکبر، اور اس 5 تن کی شان کیا ہے، اللہ اللہ، اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو 5 تن بنتے ہیں۔ اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، مولائے کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین پاک ہیں، اور خود رسول اللہ ہیں۔ 5 تن پاک حجرے میں جمع ہیں، سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور حجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبیٰ کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا۔ آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ جبریل نے بتایا، اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا، ولی الاولیاء پیدا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے 500 سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر غوث پاک ہیں۔ ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا۔ اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو۔ شان قادریت بہت بڑی چیز ہے۔
لوگوں کو نہیں پتا کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت کیا ہے۔ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا، مگر کوئی وابستہ ہو کر دیکھے۔ ہم نے تو غوث پاک کو بس اتنی حد تک جانا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملے اور روزی نہیں ہے تو روزی ملے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کبھی غوث پاک کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کبھی غوث پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کے برابر نہ سمجھنا اور کسی کو میرے برابر مت سمجھنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے عبد القادر جیلانی۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، فرماتے ہیں کہ عالم و مالا تعلمون کے راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو جب یہ شان عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو؟ سرکار غوث العظم دستگیر کی یہ شان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم و مالا تعلمون کا راز ہوں۔ غور فرمائیں، اس کی تشریح بھی کوئی کر سکتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کون بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت جیسا جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ مطلع کی ابتدا یوں ہوتی ہے جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، کامل ہے یا غوث۔ یہ ہے غوثیت معاف سے عقیدت، جو تیرے گھر میں جو پہلے دن کا چند سیکنڈ کا پیدا ہوا بچہ ہے، جو تیرا طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ اوروں کو رات بھر مصلی پر گزارنے سے وہ مرتبے نہیں ملتے جو غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مرتبہ لے کر آتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ وہ تصوف جس پہ لوگ ناز کرتے کہتے تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تصوف تیرے دارالعلوم میں لوگ تصوف نہیں پڑھ پاتے، کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ مکتب اسے کہتے ہیں جہاں پہلے دوسرے دن کی ابتدائی تعلیم دی جاتی۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تیرا ذاکر ہے جو شاغل ہے یا غوث، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور کہتے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تو غوث پاک سے وابستہ ہونا بڑی چیز ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنے لگے پھر اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ ہو جاتا ہوں۔ یعنی غوث پاک کے غلاموں سے کبھی عزت چھینی نہیں جا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو گمراہ بھی ہونے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ محمد حسین ابن منصور حلاج کے دور میں میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو پھر ان کو بچا لیتا، یعنی میں ان سے اس طریقے کی کوئی بات ہونے نہیں دیتا، ان کو سہارا دے کر کے بچا لیتا۔ اس وقت میں نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، اگر میں ہوتا تو انہیں بچا لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو صرف بیعت ہو جائے اس کے بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں، لیکن بات صرف بیعت ہونے کی ہے۔ لوگ آج کل تو کپڑا پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ صرف رسومات کی طرف لوگ آج پھنس گئے ہیں۔ حقیقت میں بیعت ہوتا کون ہے؟ غوث پاک کی بیعت بے نمازی رہنے نہیں دیتی،
غوث پاک کی بیعت دلوں میں کینہ رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زبانوں سے غیبت ہونے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زنا سے بچا لیتی ہے، غوث پاک کی بیعت گناہ کبیرہ سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے بیعت کو رسموں پر چھوڑ دیا ہے، حقیقت کی طرف آنے کو تیار کون ہے؟ ورنہ جو حقیقت میں مرید ہو غوث پاک کے مرید، صرف وہ مرید نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے والے ہیں، جو ان سے محبت کرے سب غوث پاک کے مرید ہیں۔ اس لیے کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں غوث پاک کی برکت نہ ہو۔ امام کہتے ہیں مزرعِ چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور کس نے غوث پاک کی شان بیان نہیں کی؟ غوث پاک کا مقام کس نے بیان نہیں کیا؟ محبوب الہی آبرو سلسلہ چشتیہ سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء فوائد الفواد میں آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک کی شان یہ ہے، غوث پاک کی شان یہ کہ ان کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے والے کتب اور ابدال ہوتے ہیں، پڑے رہنے والے۔ محبوب الہی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے ہاتھ پیر مفلوج ہو گئے تھے، ہاتھ پیر پہ فالج ہو گیا تھا، تو وہ دروازے پہ پڑا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا۔ وہ شخص اندر ایک مرید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سرکار آپ کے دروازے پہ جو شخص پڑا ہے قابل رحم اس کی حالت ہے، اس کو معاف کر دیں۔ فرمایا کہ جا، ابھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس نے تکبر کیا، کہا سرکار آپ اس کی سفارش کریں، اسے توبہ کی توفیق ملے۔ غوث پاک نے اپنے مرید سے فرمایا پہچانتا یہ کون ہے؟ یہ جو دروازے پہ پڑا توبہ توبہ کر رہا ہے پہچانتا ہے کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ اور ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء جانتے ہیں ابدال کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بارش ابدالوں کے صدقے میں برستی ہے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابدالوں کے صدقے میں آتا ہے، اناج ابدالوں کے صدقے میں اگتا ہے، امت کی آئی ہوئی مصیبت ابدالوں کے صدقے میں ٹلتی ہے۔ ابدال ولایت کی وہ قسم ہے کہ اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ اور وہ ابدالوں میں سے ایک ابدال غوث پاک کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا سرکار یہ ابدال ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت محبوب الہی بیان کر رہے ہیں اس کو فوائد الفواد میں، اور اولائے سنجر اس کو لکھ رہے ہیں کہ وہ ابدال چوکھٹے غوث پاک پہ پڑا توبہ توبہ کر رہا ہے۔ کہا سرکار اس کا یہ حال کیوں ہوا؟ فرمایا میری بے ادبی کرنے سے ہوا۔ فرمایا میری بے ادبی کرنے سے ہوا۔ کہا کیا بے ادبی کر دی؟ کہا کہ 3 ابدال ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، 3 ابدال ہوا میں اڑتے جا رہے تھے، جیسی میری خانقاہ میرا مدرسہ آیا ایک ادب سے ادھر ہٹ گیا، دوسرا ادب سے ادھر ہٹ گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ آ گئی۔ لیکن یہ تھا ابدال، اس نے سوچا کہ میں بھی ولی ہوں، غوث پاک بھی ولی ہے، تو پھر ان کی خانقاہ کا ادب میں کیوں کروں؟ ایک ادھر ہٹا ایک ادھر ہٹا، یہ جیسے اوپر گیا اس کو پٹک دیا گیا نیچے، اور فرمایا کہ اس کا یہ حال ہو گیا۔ صرف کب؟ غوث پاک کی خانقاہ کے اوپر سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہے۔ زبان سے کوئی توہین نہیں کی، زبان سے کوئی بے ادبی نہیں کی، زبان سے کوئی گستاخی نہیں کی، بس ہم بھی ولی یہ بھی ولی، ہم ان کی خانقاہ کا احترام کیوں کریں؟ غوث پاک فرماتے پٹک دیا گیا، احوال سلب کر لیے گئے۔ ولایت دینا بھی غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، اور دینے کا مقام تو اپنی جگہ ہے۔ فرماتے دینا بھی میرے اختیار میں ہے، اور مجھے سلب الاحوال کی منزل ملی ہے، یعنی ولایت دیتا بھی ہوں اور جس کی چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہوں۔ حضور غوث العظم دستگیر نے فرمایا۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی فرماتے ہیں کہ کوئی ولی جو تقدیر نہیں بدل سکتا، تقدیر کی مختلف قسمیں ہیں، اس کی طرف نہیں جاتا۔ بعض نے 5 کا، بعض نے 3 کا، کچھ لوگ ایک ہی مانتے ہیں، لیکن میں علماء کے تصریحات کی طرف جائے بغیر کہتا ہوں، مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جو اولیاء، سارے اولیاء جو تقدیر نہیں بدل سکتے، تقدیر کی اس قسم کو تنہا غوث العظم دستگیر بدل سکتے۔ تقدیر بدلنے کا اختیار قدرت نے ان کو دیا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، لیکن جو محبوب ہوتے ہیں ان کی شانیں کیا ہوتی ہے؟
میں اس وقت تقدیر کی تشریح نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، خدا کے امر کا نام تقدیر ہے، اور غوث پاک کہتے ہیں مجدد الفسانی نے لکھا، اس کو بدلنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث العظم دستگیر کو عطا فرمایا۔ بات دور نہ نکلے، اپنی گفتگو کو اختتام کی سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ غوث پاک کے سلسلے میں جو مرید ہو جائے، قادری ہو جائے، اس کے بال بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں۔ قادریوں کی شان بڑی عظیم ہے، فرمایا مرنے نہیں دیتا اپنے مرید کو جب تک میرا مرید توبہ نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں، سلطان باہو نے لکھا اس کو، سلطان باہو لکھتے ہیں غوث پاک کے مرید پہ جو ظلم کرے غوث پاک اس کی 7 پشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں سرکار غوث العظم دستگیر کی شان، لوگوں کو کیا پتہ ہے۔ سلطان باہو جیسا ولی کہتا ہے 7 پشتوں کو، کس کو ستانے پر؟ مرید کو ستانے پر۔ جس کے مرید کو ستانے پر یہ حال ہے، ان کی آل کو ستانے کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کے آل کی ستانے کے انجام کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے تو ان کے آباء و اجداد کو ستا کر ان کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں پر مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ سرکار غوث پاک کی شان تو بہت بڑی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، 2 باتیں عرض کروں گا اور شاید وقت مکمل ہو جائے گا۔ غوث پاک بہت بڑے ہیں، ان کی شان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، لیکن ان کی چوکھٹ پر صرف بیٹھ جانے والوں کی کیا شانیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو بیٹھ جائے ان کی شانیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے یہاں 40 سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خانقاہ میں لوگ بہت کثرت سے آتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو جوتے سنبھالتے تھے، اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بھر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ 40 سال تک یہ خدمت انجام دی، لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا۔ غوث پاک کے آتے تھے لوگ، کھا پی کر کے جاتے تھے۔ اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر، ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا، اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے، لوٹے والے بابا۔ اب ہوا یہ، انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم 40 سال سے آپ چپل سنبھال رہے ہیں، میں لوٹے سنبھال رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں غوث پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں، اور کیا بات ہے یہاں؟ اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے، جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے۔ وہ چپل سنبھالتے تھے، یہ لوٹے سنبھالتے تھے، پانی سے وضو کراتے تھے۔ ایک دن ان کا مائنڈ بنا، ذہن بنا، یار 40 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں، ذرا ہم بھی سیر و تفریح کرتے ہیں، گھوم پھر کرتے ہیں، ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ 2 لوگ آئے، انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ غوث پاک کے نوکر ہیں اور غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں، ان کو خبر نہیں تھی۔ وہ دونوں ولی تھے، اور کون سے ولی؟ اقطاب تھے، اقطاب قطب تھے وہ۔ اور قطب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سنبھالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے۔ یہ اقطاب کی قسم، اولیاء اللہ کی کئی قسمیں، ایک قسم اس میں سے قطب ہے۔ یہ دونوں قطب تھے، انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے۔ اب غوث پاک یہاں تو بڑی نزاکت سے پلتے تھے، کیونکہ لنگر 24 گھنٹہ جاری رہتا تھا، بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی، انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے، کہ ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ۔ تو ان کو احساس ہوا کہ اب تھوڑی دیر تو چل چکے، چلنا چاہیے۔ 24 گھنٹے چلے، پھر کہا بھوک بہت لگی ہے، رحم کرو۔ تو انہوں نے مصلی بچھایا، ایک صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو دعا کی، دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا، سحر ہو گئے۔ کھانا آیا تو نیند آئی، پیٹ بھرا تو نیند آئی، کہا تھوڑی دیر سو لیں، کام سونے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو، مجبوراً چل پڑے۔ پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے، کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا، تینوں نے کھایا، پھر چل پڑے۔ 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی، کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج تمہاری باری ہے۔ کہا بھئی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں،
کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی، میں کیا دعا کروں گا؟ کہا یا دعا کرو یا مرو، بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو، یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے بھی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے، اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا، لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے۔ وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے، کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے، آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا؟ تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو، جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے۔ تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا۔ تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو وجد آ گیا، کپڑے پھاڑ لیے، کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا، اور کہتے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں، میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے، جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھیں تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں، جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو؟ غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ واللہ میں تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا، لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی بے ہنر نہیں ہوتا۔ ہاں وقت کے بڑے بڑے اصفیاء جن کے کتوں کے قدموں پہ جان قربان کرنے کی بات کریں، جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں، وہ غوث الاعظم کی چوکھٹ ہے۔ بات قادریت کی چل رہی تھی، غوث پاک کی شان کی چل رہی تھی، اب سمجھے آپ جو چوکھٹ پہ بیٹھے ان کی یہ شان ہے۔ غوث پاک کی شان کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیں۔ ایک مقام ولایت میں مخدع مقام مخدع، علماء جانتے ہیں جو تصوف پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے، مخدع مقام یہ امت کے کسی ولی کو نہیں ملا سوائے غوث الاعظم دستگیر کے، یہ صرف انہی کی شان ہے، مخدع مقام مخدع۔ اگر اللہ نے توفیق دی، اگر غوث پاک کا کرم رہا تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ مخدع مقام کیا ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید تھے، سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے تو خیال تھا، پہلے کے لوگوں کا خیال تھا، بلکہ طریقہ یہی ہے، سفر کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، جب کسی سفر میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہیں، اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو، جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو۔ یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں، سفر کے آداب، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے۔ آداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ان کی زیارت کرو، جو زمین کے اوپر ہے ان کی زیارت کرو، علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو،
ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں، یہ آداب سفر ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ آج تو بہت مصروف ہے لوگ، اب تو رشتہ داروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے، تو لوگ علماء مشائخ سے کہاں ملیں، اور مزارات پر لوگ کہاں ڈھونڈ کے جائیں، تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاتے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے پھر نکل جاتے ہیں، بڑے ہم آمی کا دور ہے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حق ہے کہ اتنا کر لیا کرو کہ جیسے شہر میں داخل ہو، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، ساری عوام اہل سنت کو ایصال ثواب کر دیا کرو، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی، جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ وہاں ذلیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا، بڑی برکتیں اس عمل کی، جا سکتے نہیں جا سکتے ہو تو ایصال ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہے، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہو، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی، شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، عقاب بھی کہتے ہیں، یہ جو باز ہے یہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے۔ اسی لیے اقبال جیسے مفکر کی پوری شاعری اسی ایگل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ جب بھی نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عقاب اور شاہین کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پرندوں کا بادشاہ ہے، راجہ ہے پرندوں کا، اس کی خاص شان ہے۔ یوں تو اس کے اوصاف اگر پڑھوں تو پھر یہ باز پر ہی کوئی تقریر ہو، تو میں باز کی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں باز اشہب کی بات کرنے بیٹھا ہوں۔ تو لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس باز میں 3 خصوصیت ہوتی ہے جو اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو کہا نا کہ تم باز ہو، باز، تم گیدڑ نہیں ہو، تم بلی کتے کی طرح نہیں ہو، تم باز ہو، پرندوں کی دنیا کے تاجدار ہے باز، شہنشاہ ہے باز، تو تم بھی انسانی کائنات کے بادشاہ اور تاجدار ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ باز کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت کہ وہ نیچے اڑنا پسند نہیں کرتا، وہ بہت اونچا اڑتا ہے، بہت اوپر اڑتا ہے باز، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے اونچا کوئی اڑ نہیں پاتا، باز کی خاصیت یہ ہے، لیکن جتنا اوپر اڑتا ہے اس کی شکار پر نظر اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی تیز نظر ہوتی ہے کہ بہت اوپر اڑ کے بھی وہ شکار کو زمین پہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے شکار کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ بیٹھتے اور چلتے شکار نہیں کرتا، وہ شکار بھی اڑتے اڑتے کرتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، باز کے اندر اس کی یہ بڑی اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، تو وہ اوپر اڑتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ اتنا باغیرت ہے باز کہ کبھی بچا کچا شکار نہیں کھاتا، یعنی اس نے کر دیا اس نے کر دیا تو پرندے درندے وہ مردار نہیں کھاتا، اس کو بھوک کتنی لگے بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن کسی کا بچا کچا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اقبال اپنے جوانوں کو پیغام دیتے، تم بھی عقاب ہو، بچا کچا کھانے کی عادت مت ڈالو، خود شکار کر کے کھایا کرو، باپ کے مال پہ کب تک کھاتے رہو گے، ذرا اپنی بھی دنیا بناؤ،
ذرا اپنا بھی نشیمن بناؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ باپ مالدار ہے تو باپ کے مال پر آنکھیں لال کرتے ہیں، گیم میں مصروف ہیں، یوٹیوب پر مصروف ہیں، فیس بک پر مصروف ہیں، کرکٹ میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ بولے اپنے معیار کا کوئی کام نہیں ملتا۔ آپ کا معیار کیا ہے؟ جب رسول اللہ امام الانبیاء شام کے بازار میں کھڑے ہو کر کے جناب خدیجہ کی چیزیں بیچ سکتے ہیں تو کیا تم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اپنی چیز نہیں بیچ سکتے؟ یاد رکھو آپ کا معیار کچھ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سب ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے برابر نہیں ہے۔ اور شرم حلال کاروبار میں نہیں ہے، شرم تو چوری کرنے میں ہے، شرم تو حرام کھانے میں ہے، شرم تو ڈاکہ ڈالنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ذلت کی جگہ حلال روزی کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میرا باپ وہ تھا، آپ کا باپ جو بھی تھا آپ کیا وہ بتائیں۔ مردار مت کھاؤ، میرے ابا ولی تھے، میرے دادا، آپ کیا ہو؟ میرے ابا پیر تھے، آپ کیا ہو؟ میرے ابا مالدار تھے، آپ کیا ہو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے کام نہیں چلتا، آپ کیا ہو یہ بتاؤ۔ ورنہ بنی اسرائیل کے تو باپ دادا سب کے سب نبی تھے مگر وہ ذلیل ہوئے۔ باپ دادا کے نیک ہونے سے صرف کام نہیں چلتا، آپ کتنے نیک ہو وہ بتاؤ۔ باپ دادا کے ایکٹیو ہونے سے کام نہیں چلتا، آپ کتنے ایکٹیو وہ بتاؤ۔ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ تدبر، نہ فکر، نہ علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق۔ کہاں ہے ہم؟ نہ مال کمانے کی فکر، کہاں گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے مال حاصل کر کے مضبوط بنو، لیکن نہیں بے روزگاری، بیکاری اور کھیل کود تماشوں میں مصروف ہے۔ یاد رکھنا آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ابا کیا تھے، لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم جب میں خاندان نبوت کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا نام بھی نہ ہوتا تو بھی ان کے کردار ایسے تھے، وہاں لوگ پیشانی ضرور جھکاتے۔ سیدہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیں ان کا کردار۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی ضرور ہیں لیکن بفرض محال اگر وہ نام ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو سیدہ کا تقویٰ وہ تھا کہ کم سے کم ان کے تقویٰ پر لوگ پیشانی ضرور جبین نیاز کرتے، جھکاتے۔ امام علی مقام کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، اسی طرح خاندان نبوت کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق کا علم کتنا تھا کہ امام اعظم جیسا شخص وہاں جا کر کے خوشہ چینی کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو بڑا بننا پڑے گا۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ بعض بچہ کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت مت ڈالے۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہے ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا، اس قادری غلام کا۔ اور اس نے کہا مجھ سے لڑو، سب اس کو گھورنے لگے۔ مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔
یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں، یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب؟ کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی ہے، الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے۔ یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں، یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات، حقیقت کی طرف آؤ، دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ لائک کرے، سبسکرائب کرے ہمارے چینل فیضان اعلیٰ حضرت کو، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔